السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا شب معراج کے دولہ شہر یار ارم تاجدار حرم سراپا نور مجسم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں ایک ایک مرتبہ درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی رات بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ ہم یہاں حاضر ہیں ٹھنڈی کے موسم میں اور اپنے نیند کی قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو درود پڑھنے کے لیے اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم صلاۃ و سلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، بابو ذرا سا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، انہی کے جلوے انہی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور تو وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور ایک سائنسی شعر اعلی حضرت نے پیش کیا ہے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ آپ نے اگر گणت پڑھا ہوگا اور اس میں جیومیٹری پڑھا ہوگا تو یہ ایک لنگڑا پرکار ہوتا ہے، گھمایا جاتا ہے، اس میں ایک مرکز ہوتا ہے اور اس کو گھماؤ گے، جہاں سے شروع کرو گے وہیں جا کے ملا لو گے تو پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اول کون ہے اور آخر کون۔ اول کہاں سے شروع کیا تھا یہ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دائرہ محیط ہو گیا ہے۔ اب یہ محیط ہو گیا ہے تو اب اس کے اول کا پتہ نہیں، اس کے آخر کا پتہ نہیں۔
کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ ارے محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ محترم سامعین کرام، اب تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کے ماتحت چند باتیں آپ سماعت کر لیں۔ کیوں کہ ٹھنڈک کے موسم میں سب لوگ ٹھنڈے ہو گئے، اور میں بار بار ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں، لہذا آپ حضرات سن لیں، توجہ سے سنیں۔ اور اس محفل میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے نعرہ لگا دیا، سبحان اللہ بہت زور سے بول دیا تو کامیاب ہو گیا۔ نہیں، کامیابی اسی دن ہوگی جس دن آپ نے نماز پڑھنا شروع کر۔ نعرہ لگانے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور بار بار جلسے میں کھڑے ہو کر نعرہ لگانا، ہاتھ اٹھانا، یہ تو بعد کی چیزیں، بنیاد ہے نماز۔ اور شب معراج آج ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں نمازوں پر پابند ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی تفصیل اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی کتنی وعید ہے۔ آیت کریمہ آپ سن لیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آپ ہی بتائیں، جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو جوتا چپل باہر اتار کے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہے برکت کی جگہ، برکت کی جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ ہم تو اس نیت سے مسجد جاتے ہیں کہ اندر برکت ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہم نے مسجد اقصی کے کنارے کنارے برکت رکھا۔ یہ کنارے والی کون سی برکت ہے؟ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، دائیں بائیں سائیڈ یہ برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن اسے برکت کہہ رہا ہے۔ تو تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک جملہ ملے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے کنارے کنارے برکت رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنارے کنارے انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی مزار ہے، دوسرے نبیوں کے مزار ہیں۔ معلوم ہوا جو مزارات انبیاء ہیں وہی برکت کی وجہ ہے۔ اب برکت میں آپ کو بتا دوں برکت کیا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار ایک نہر کے کنارے، وہاں سے جو پانی مل کر جاتا تھا، جو پانی مس ہو کے جاتا تھا، وہ پانی جس کھیت میں پہنچتا تھا ادھر کا علاقہ پورا سر سبز و شاداب ہوتا، پورا ہرا بھرا۔ اور جو اس کنارے سے مس ہو کے نہیں دوسرے طرف سے جاتا تھا تو وہ پانی اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ لوگوں نے آپس میں جھگڑے کر لیے کہ ہم یہ مزار ہمارے نبی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لوگ جھگڑ لیے کہ اس پانی کو ہم اپنے کھیت میں لے کر جائیں گے۔
تو وہاں کے فیصلہ کرنے والے منصف نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ یہ پانی ایک حوض میں اتارا جائے اور حوض سے 4 راستے بنائے جائیں، 3 راستے بنائے جائیں اور سب کو یہ پانی پہنچ جائے تاکہ یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکت سب کو پہنچ۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو قرآن برکت کہتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر حصے میں سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ تو اجمالی سفر کا بیان ہے، لیکن سورہ والنجم میں جب آپ جائیں گے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جب یہ منزل آئے گی تو اس میں تذکرہ وہاں کا ہے جسے لامکہ کہتے ہیں۔ اللہ نے سفر کرایا، اپنے نبی کو سفر کرایا۔ اگر کوئی سفر معراج پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ آپ کا بیٹا ابھی 4-6 سال 10 سال کا ہے، جس نے اپنے محلے کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ کا سفر نہیں کیا۔ ایک دن اس نے اعلان کر دیا کہ میں اجمیر شریف گیا تھا، ایک دن اعلان کر دیا کہ میں بمبئی گیا تھا، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ ٹکٹ کب کرایا تھا، کون سی گاڑی سے کرایا تھا، ریزرویشن کس میں کرایا تھا، وہ سلیپر کرایا تھا کہ 3 AC کرایا تھا یا جو 2 ٹائر کروایا تھا، کیسا سفر کرایا، کیسے تو نے ٹکٹ کرایا؟ آپ نے سوال پر سوال کھڑے کر دیے کہ تو محلہ چھوڑ کے کبھی نہیں گیا بیٹا، اور تو جو ہے سفر کر رہا بتا رہا ہے کہ میں نے بمبئی کا سفر کیا، میں نے اجمیر شریف کا سفر کیا۔ وہیں پر اگر اس کا باپ کھڑے ہو کر کہہ دے جناب اس پر اعتراض نہ کرو، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سفر کرایا، میں اس کو بمبئی لے کر گیا تھا، میں اس کو اجمیر لے کر گیا تھا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، 100 بار بلا تشبیہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو سفر کرایا ہے، اور لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے بتا دیا کہ میں نے سفر کرایا ہے۔ تو گویا اگر نبی کے سفر پہ اعتراض ہوگا تو میری ذات پر۔ لیکن سائنس آگے بڑھ کر اعتراض پر اعتراض کرتی ہے، اور وہ یہ کہ آسمان میں خرق و التیام ہے ہی نہیں، خرق و التیام نہیں ہے، پھٹنا پھٹنا آسمان میں نہیں ہے۔ یہ نبی کیسے چلے گئے؟ یہ آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7 آسمانوں کا سفر کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ بات یہ ہے جناب کہ جب اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا ہے تو ہم نے سائنس کی زبان میں یہ سنا کہ جب اللہ نے سفر کرایا تو ہم سفر کرانے والے کو بھی دیکھیں گے، لے جانے والے کو بھی دیکھیں گے، اور جانے والے کو بھی دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لے جانے والے کے اندر لے جانے کی صلاحیت ہے تو جانے والے میں بھی صلاحیت ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی طاقت ہونی چاہیے، کیونکہ آسمان میں ہوا ہے، فضا ہے، پھر ایک ایسا عالم بھی ہے جس کو عالم برودت ہے کہتے ہیں، اگر انسان وہاں چلا جائے تو برف بن جائے۔ ایک عالم حرارت ہے، اگر وہاں انسان چلا جائے تو لوہا پگھل جائے، پیتل پگھل جائے، انسان کیسے بچ سکتا؟ ایک ایسی بھی جگہ ہے جسے خلا کہتے ہیں، جانے کے اندر نہیں، یہ کرتا ہوں
میرے خدا کے لے جانے تو میرے مصطفی کی طاقت موجود میرا آ سکتا ہے. اس لیے نبی نے آج کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، انبیاء علیہ السلام جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی کی مزار کہیں 1000 کلومیٹر دور پر ہے، کسی کی 2000 کلومیٹر دور ہے. اور کرتے ہیں تو نہ جبرائیل نے اعلان کیا، نہ دوسرے فرشتوں نے اعلان کیا، نہ تو کسی صحابی نے اعلان کیا تھا، نہ تو کسی پوسٹر میں چھپا تھا، نہ تو اور کسی جگہ اعلان کرایا گیا تھا. لیکن مسجد اقصی پہنچے تو کیا دیکھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. انہیں کس نے بتا دیا کہ اقصی میں میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں؟ انہیں کس نے بتا دیا تھا اقصی میں میرے نبی تشریف لا رہے ہیں؟ اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا ہے. انہوں نے اپنے علم غیب سے یہ سمجھ لیا کہ آج تمام نبیوں کا امام آنے والا ہے. اپنے نبی نبوت کی اقتدا کر کے آج اپنے نبوت پر ہم ثبت لگوانے جا رہے ہیں اور مستند کرانے جا رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی امام ہے اور وہ امام امام الانبیاء ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دے، سب کو معلوم ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچہ جانتا ہے کہ مردے پر نماز ہے ہی نہیں. سب جانتے ہیں نا، جو مر جاتا ہے اس کے اوپر نماز ہے. بول دیجیے، اب تو بولیے بھائی. کھڑے کروں سلمان صاحب کو بھی بلوائیں گے برابر. سلمان صاحب کو بلاؤ، ابھی بتائیں گے کس طرح بلوایا جاتا ہے. مردے پر نماز ہے کیا؟ مردے لوگوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ مردوں پر نماز نہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے وصال فرما گئے اور دنیا سے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں حاضر ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرما کر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ مردوں پر نماز فرض نہیں ہے. لیکن آج میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ انبیاء مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ انبیاء زندہ ہوا کرتے ہیں. انبیاء زندہ ہوا کرتے ہیں، وہ اور مردے ہوں گے جن پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء ہیں جو اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی کی بڑا ثبوت اور بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے میرے نبی کے پیچھے اقتدا کر کے بتلا دیا کہ انبیاء سب زندہ. بریلی کے تاجدار نے پکار کر کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. اور ہم نماز کب پڑھتے؟ پہلے ہمیں نماز ملی تب ہم نماز پڑھتے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مفتی صاحب نے نماز پڑھی، پہلے ملی نماز تب نماز پڑھی. پیر صاحب نے نماز پڑھی، پہلے نماز ملی تب پڑھی گئی. استاد نے نماز پڑھی، پہلے نماز ملی تب پڑھی گئی. ساری دنیا کا یہی قانون ہے، پہلے نماز ملے گی تب آپ نماز پڑھیں گے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ ملنے کے بعد بھی لوگ نہیں پڑھتے.
اللہ سمجھ دے، پہلے نماز ملتی ہے، بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو امامت فرما کر ان کی نماز پڑھا کر پہلے حضور نے نماز پڑھا دیا، ابھی مسجد اقصی زمین پر ہے اور لامقام نماز ملنا ہے، پہلے ہی امامت میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، اور وہ امامت ایسی امامت ہوئی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اے محبوب تمہارے تکبیر اولا مجھے پسند آ گئی، میں نے تمہاری ادا کو پسند کر لیا۔ اے محبوب تمہارا ہاتھ باندھنا مجھے پسند آ گیا، میں نے نماز فرض کر دیا۔ اے محبوب تمہارا رکوع مجھے پسند آ گیا، میں نے نماز فرض کر دیا۔ اے محبوب تم نے سجدہ کیا ہے، وہ انداز سجدہ مجھے پسند آ گیا ہے، میں نے نماز فرض کر دیا ہے۔ اے محبوب تم نے اتحیات پڑھا، وہ ادائے اتحیات بھی مجھے پسند آ گئی، اس لیے میں نے نماز فرض کر دیا۔ ساری دنیا کے لوگ نماز ملنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور ایک میرا نبی ہے، ایک میرا نبی ہے کہ ابھی نماز نہیں ملی ہے، اس سے پہلے ہی نماز پڑھا دی، اس سے پہلے ہی نماز پڑھا دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ نماز ملنے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اسے امتی کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے ملنے کے پہلے جو امامت کر دیتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ملنے پر پڑھے تو امتی، اور ملنے کے پہلے پڑھ دے تو وہی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ آپ نماز ملی، سفر ایک طویل سفر، اگر اس کو رفتار میں دیکھا جائے، عام انسان تو پہلی بات تو جا ہی نہیں سکتا، اس کی رفتار کون بتا سکتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اور لامکان میں گئے۔ جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، براق تو پہلی ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب لامکان گئے، اور وہاں جانے کے بعد نماز جیسی بہترین نایاب تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ نے سبھی اس سے پہلے بھی کہا تھا، 50 وقت کی نماز کے بارے میں آپ نے کہا تھا، 50 وقت کی نماز ملی، نماز 50 وقت کی ملی، یہ تو مہربانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی کرم نوازی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا تحفہ ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کا تحفہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ملا ہے؟ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یا رسول اللہ یہ نماز بہت زیادہ ہے، شروع میں سب پڑھیں گے، بعد میں دیکھ نہیں رہے بعد والے لوگ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، اور شروع والے نماز ایسی نماز تھی کہ حضرت مولائے کائنات کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک خدا کا جلوہ دیکھ نہیں لیتے تھے اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے۔ حضرت مولا علی کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی کہ بے تکا تیر جب آپ کے پیر میں لگ گیا، جو زہریلا تیر تھا، آپ کو چھوا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی، لیکن حالت نماز میں جب کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تیر نکال لیا، علی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ پہلے کی نماز ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، نماز میدان میں ادا ہو رہی ہے، جسے نماز خوف کہتے ہیں، جنگ احد ہو رہی ہے، اسی میدان میں نماز ہو رہی ہے۔ یہ پہلے کی نماز تھی، لیکن آج کی نماز کیا کہنا، ظہر پڑھا تو عصر مغرب غائب، اور مغرب پڑھ لیا تو عشاء فجر غائب۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جا کر کے بارگاہ رب العزت میں
45 وقت کی نماز کم کرا دیا۔ سوال یہاں اٹھتا ہے، میں سوال پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ دے توجہ دے، سمجھ میں آئے گا۔ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی دلچسپی تھی، اتنا انٹریسٹ تھا، یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے، اب بھی زیادہ ہے، اب بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہ 45 جب کم ہو گئی، 5 بچی، پھر بھی کہا اب بھی زیادہ ہے، پھر بھی کہا اب بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میں یہ بھی کم کروں۔ یہ انٹریسٹ کیوں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ دلچسپی کیوں تھی امت رسول سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کا اس میں کیا فائدہ؟ انہوں نے فرمایا اس میں میرا 2 فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ؟ ایک فائدہ یہ کہ میں اس رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، جتنا دیکھتا رہوں گا محبت بڑھتی رہے گی، اور دوسرا فائدہ پہلے نمازی بنو، وہ مسلمان پہلے نمازی بنو۔